والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی محض اللہ رب العالمین جل جلالہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک و رازق ہے. انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اس وجود مسعود کے لیے جن کے صدقے خدا نے خدائی تخلیق فرمائی. سمندر کا ہر قطرہ، درخت کا ہر پتا، ریت کا ہر ذرہ، آسمان کا ہر تارہ دو عالم کے سلطان پر درود بھیج رہا ہے. آج کی یہ روحانی محفل گلستان نبوی کے حسین جمیل پھول، سادات کرام کے عظیم سپوت، چیئرمین مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد عالی مرتبت حضور قبلہ پیر سید شاہد علی قادری، ان کے شہزادگان قبلہ سید نعمان شاہ، قبلہ سید وقاص شاہ صاحبان، اور آج اس بزم حسن میں حسین وجود حضور قبلہ پیر سید مجاہد علی شاہ صاحب، ان کے شہزادگان تشریف لائے ہوئے ذی قدر مہمان. ایک ایک فرد مجھ سے قبل تلاوت و نعت اور منقبت کے مخصوص اور محبوب انداز سے ہر کوئی اپنا سینہ منور محسوس کر رہا تھا. ہر ایک کی طبیعتوں پر ایک طمانیت کا سامان نظر آ رہا ہے، اور میزبان اگر سادات ہوں، مہمان اگر غلام ہوں، تو رحمت عالم کی رحمت کس انداز سے تقسیم ہوتی ہے یہ دینے والا جانتا ہے یا پھر لینے والا جانتا ہے. آج کی اس تقریب حسن و جمال میں پیارے یوسف مغل صاحب سے لے کر یہ ساؤنڈ والے ساتھی، اور میں ان کو اکثر فیس بک پر بڑے خوبصورت پروگرام کے انعقاد، اور چشتی صاحب نے تو آج واقعی اجمیر شریف پہ رنگ پیش کر دیا ہے. تو خدا پاکان امت کی توجہ میں مجھے اور آپ کو زندگی عطا کرے. برادران اسلام، مجھے حضور پیر سید شاہ جی نے حکم دیا کہ ہمارے آستانے پر محفل ہے اور تمہیں آنا ہے. میں نے بغیر ڈائری کے دیکھے اپنے دل و جان سے قبولیت اس لیے کی کہ شاید کہیں جانے سے مجھے اپنے قلب کو تسکین ملے گی، لیکن یہاں تو قلب و روح کی خیرات تقسیم ہوگی. میں نے تاخیر کیے بغیر اقرار بھی کر لیا اور پھر انتظار بھی شروع کر دیا. مجھے فرمایا گیا کہ 9 بجے. میں ویسے حیران ہوں سادات کی اس کرم نوازی پر کہ ایک عمر بیت گئی محافل ذکر و درود کی خیرات لوٹتے ہوئے، ہر جگہ خود پہنچا. پتہ چلا جو رہبر و رہنما دلدار باوقار ہوتے ہیں وہ خود گھر سے اٹھا کر گھر تک چھوڑتے ہی نہیں بلکہ مدینے تک کا سفر کرواتے ہیں. اور آج کرسیوں پر تشریف فرما جلیل القدر مہمانہ نزی وقار اہل علاقہ شیخ کالونی میں حضور شاہ جی کے پڑوسی بھی آئے ہیں، مہمان بھی آئے ہیں. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بلکہ اس کا بھی ایک حصہ تلاوت کیا ہے. وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کلام کرنا میری عادت ہے، اور میں آپ کی طبیعت پر
زیادہ ثقیل اور ثقل نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ محفل کا سرور اگر تہجد نہیں تو فجر ضرور پڑھائے، اور اگر محفل نور ہو، سرور ہو، اور پھر نماز سے بندہ دور ہو، پھر کسی اور کا نہیں، بندے کا اپنا ہی قصور ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں شاہ جی قبلہ؟ اور یاد رکھیں شریعت مقدم ہے میرے دوستو۔ سادات کی عظیم اور پاک بارگاہ میں بڑے ادب سے میں نے کلام کرنا ہے اور مختصر بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، فرمایا جو میرے ولی ہیں نا، جن کو دنیا والے داتا گنج بخش کہتے ہیں، یہ دنیا والے جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، یہ دنیا والے جن کو خواجہ اجمیری بابا فرید کہتے ہیں، یہ دنیا والے جن کو مجدد الفسانی بریلی کا تاجدار کہتے ہیں، یہ دنیا والے جن کو محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں، یہ دنیا والے جن کو فقیہ عصر اور غوث زمان خواجہ علاء الدین کہتے ہیں، یاران محبت و طریقت، یہ وہ ہیں جو قرآن نے کہا، فرمایا یہ صاحب تقوی لوگ ہیں، فرمایا ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، ماشاءاللہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، ان کے شہزادگان کی بارگاہ میں آپ نے بھی کچھ وقت گزارا، میری عمر تو انہی کے قدموں میں گزری ہے جنہوں نے مجھے غوث اعظم سے محبت کرنا سکھائی، جن کے وجود سے، جن کی توجہ سے، جن کی نظر سے میں چاہوں گا کہ کافی دیر یہ آپ نے محبتوں کا سلسلہ کیا ہے، اب اگر یہ اس کو مؤخر کر دیا جائے، جڑے پیسے تسی مینو دینے نے کسی غریب دے کر راشن بھیجیو تاکہ خدا بھی خوش ہو جائے، غوث اعظم بھی راضی ہو جائے۔ بس آپ کی محبت مجھے چاہیے، آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ کی دعاؤں اور پیار کی ضرورت ہے، اور سارا پیار پیسے دے اندر ہی شاید نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ حضرات اولیاء کاملین کے در کی خیرات لینے والے لوگ یہ دنیا کو پیچھے دیکھتے ہیں، اور جب پیچھے چھوڑتے ہیں تو پھر جدھر جاتے ہیں دنیا ہی پیچھے ہوتی ہے۔ برادران اسلام، تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو تقوی عطا کیا ہے۔ حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر غوث اعظم دستگیر غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ، الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کی بڑی 11ویں شریف کی یہ سالانہ تقریب مبارک ہے، مبارک تقریب ہے، قرآن پڑھا گیا، نعت رسول ہوئی، مدح سرائی کے بعد منقبت پیش کی گئی، درس قرآن ہو رہا ہے، لنگر کا اہتمام ہے۔ اس ساری محفل کا جب اجر بارگاہ غوث سمدانی میں جائے گا، پھر خدائے لم یزل حل جزاء اللسان الا اللسان کی صورت میں آپ کی اور میری جھولی رحمتوں سے کیوں کر نہیں مالا مال فرمائے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بڑا مشہور تذکرہ ہے، اہل علم سے آپ نے سنا ہے، مجھے بھی سنانے کا موقع ملا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک ہے شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ حضرات آج لنگر کی فراوانی ہے، آج محفل 11ویں شریف کے لنگر کی جگہ جگہ فراخی ہے، فراوانی ہے، اور جن کا یہ ذکر ہے اور جن کے ذکر کو آج اس حسن و جمال اور کمکموں سے اور یہ حسین اسٹیج سے اور پھر سادات کرام کے پرنور وجود سے یہ محفل منور ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے اگر اوراق پلٹ کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے جتنے بھی اولیاء امت گزرے ہیں انہوں نے کسی ایک وقت فاقہ بھی دن میں کیا ہے، کبھی بھوکے رہے ہیں، کبھی کھایا ہے، کبھی کھلایا ہے۔ حضرت غوث اعظم کے والد گرامی شیخ ابو صالح جنگی دوست کتنی شدت سے بھوک ہے، فاقہ ہے، گھر سے نکلے۔ اچھا جب انسان فاقے میں ہو، اگر اس کیفیت کو سمجھنا ہے تو عصر کے وقت رمضان کی افطاری کہ جب انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ذرا خود کو غور کرو کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضرات اس کیفیت میں آپ کے والد گرامی شیخ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ آپ گھر سے باہر نکلے، زبان سے کلمات ادا کرنے کے لیے قوت ختم ہو چکی ہے، دل سے اللہ کی فریاد حضور کی، اے اللہ کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ ایک دریا کنارے، نہر کنارے چل رہے تھے، حضرات اچانک سے جس طرف سے پانی کا بہاؤ تھا ایک خوشنما دیدہ زیب، بڑا ہی خوبصورت سیب پانی کے ساتھ روانی میں بہ رہا ہے۔ سوچا بھی میں نے اللہ سے فریاد کی، اللہ ہی نہیں بھیجا ہے،
سیب نکالا، کھا لیا، بھوک ختم ہوئی، دل میں خیال آیا، اے ابو صالح جنگی دوست، یہ تو نے جو سیب کھا کے اپنی بھوک کو تو مٹا لیا ہے، تو نے اس کی قیمت ادا کی ہے؟ اپنے آپ سے سوال اہل اللہ ہی کرتے ہیں۔ لوگ تو دنیا والے صرف تبصرے کرتے ہیں، اہل اللہ اپنے نفس کی مخالفت کا بندوبست خود بھی کرتے ہیں اور اپنے شیخ کی توجہ سے بھی کرواتے ہیں۔ خود نفس سے مخالفت کرتے ہوئے اس سیب کے مالک کی تلاش کو نکل پڑے۔ اب سیب اور اس کا وہ نہر میں آ رہا ہے، اس کے مالک کی تلاش کہاں سے ہوگی؟ لیکن حضرات جستجو ہو تو ہر شے مل جاتی ہے، جستجو ہو تو ہر شے مل جاتی ہے۔ اگر کوئی طالب مولا ہو تو پھر کوئی مولا والا، اللہ والا ملتا ہے، پھر اس کی سنگت میں کملی والا ملتا ہے، اور جسے کملی والا مل جائے اسے خدا مل جاتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آپ نے سیب کے مالک کی تلاش شروع کی، جہاں سے پانی بہ رہا تھا اس کی الٹی سمت چلتے چلتے ایک باغ سیب کا نظر آیا۔ دل نے گواہی دی، اسی باغ کے درخت سے سیب نہر میں کے اندر گرا ہے۔ باغ میں داخل ہوئے، مالی پانی دے رہا تھا، مالی سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے اس باغیچے کا مالک کون ہے؟ کہا وہ تو خدا دوست شخصیت ہیں اور باہر کم نکلتے ہیں، حجرے میں اللہ اللہ اور مراقبہ کرتے ہیں۔ کہا ذرا زیارت ہو سکتی ہے؟ میں نے کوئی بات عرض کرنی ہے۔ اجازت ملی، حجرے میں داخل ہوئے۔ ایک ولی کی دوسرے ولی پر نظر پڑی، ولی رام ہے، ولی شناست۔ حضرات ولی ولی کو جانتا بھی ہے، ولی ولی کو پہچانتا بھی ہے۔ دل والے صورت نہیں دیکھتے، دل والے دل دیکھتے ہیں، اور ایک دل ہی ایسا ہے جس پر خدا بھی نظر کرتا ہے، ایک دل ہی ایسا ہے جس پر تاجدار عرب و عجم بھی نظر فرماتے ہیں، ایک دل ہی ایسا ہے کہ شیخ کی نظر دل دھو کر اس کے دل کو عرش اللہ بنا کے چھوڑتی ہے۔ حضرات اب حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست اس حجرے میں داخل ہوئے۔ بابا جی قبلہ آپ تشریف لائے ہیں، بسم اللہ۔ اس میں داخل ہو کے تو ایک یہ ان کے حسن کو دیکھنے لگے، وہ ان کے حسن کو دیکھنے لگے۔ اب دو حسین اکٹھے ہوئے تو حضرت شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت شیخ ابو صالح کو دیکھا، کہا اے جمیل جوان کہاں سے آئے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ کہا بھوک لگی تھی، اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے یہ نہر میں بہتا ہوا سیب عطا کر دیا، کھا کے سیراب ہوا، مگر اندر مطمئن نہیں ہے۔ تو یقین ہے کہ وہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ آپ کے باغ کا ہے۔ وقاص شاہ صاحب کہاں بیٹھے؟ ماشاءاللہ۔ یہ سیب جو میں نے کھایا ہے یہ آپ کے باغیچے کا ہے۔ آپ اندر ہی اندر مسکرانے لگے، کہا اللہ تیری شان پر قربان، آج تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے دعا کی تھی میری بیٹی کے لیے مجھے داماد چاہیے، اور یہ سیب کی فکر لیے جو میرے پاس آیا ہے، لگتا ہے کہ تو نے میرے بیٹی کے لیے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کیا سیب کھا لیا؟ جی حضور سیب کھایا ہے۔ کہا اب اس کا معاوضہ دینے آئے ہو، اس کا بدلہ دینے آئے ہو؟ جی ہاں۔ پیسے ہے ہی نہیں، کیا کرو گے؟ کہا جو حکم دیں گے۔ فرمایا ایک پورا مہینہ اس باغ کی باغبانی کرو۔ شیخ عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ نے جناب شیخ ابو صالح دوست جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو فرمایا اس باغ کو پانی دو، پورا مہینہ گزر جائے پھر آنا، اس سے اگلی شرط بتاؤں گا جس سے تمہیں معافی ملے گی۔ اچھا جی۔ پوری خاموشی، انہماک، استقامت سے نماز بھی پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے اور باغ کو پانی بھی دیتے۔ مہینہ مکمل ہوا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، قیامت والے دن اس سیب کا میں کیسے تجھے حساب دیتا۔ سنو، سوچو، ویسے نہیں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی غوث اعظم کا نام بھی کام بھی زندہ ہے۔ کچھ تقوی کی خیرات لی ہے تو کائنات میں تقسیم کی ہے، اس لیے دلوں کے اندر انہی کا ڈیرا بھی ہے، بسیرا بھی ہے۔
حضرات قابل تکریم سادات ذی وقار، میں آپ کے قدموں پہ قربان، آپ جتنے احباب موجود ہیں، آپ اس وقت کاشانہ نبوت کی اس حسین باغیچے میں موجود ہیں جس پر نظر مدینے والے کی بھی ہے، جس پر نظر مولا علی کی بھی ہے، جس پر نظر کربلا کے تاجدار کی بھی ہے، اور جس پر نظر غوث اعظم کی بھی ہے۔ یا اللہ، ایک سیب کھایا پورا مہینہ باغبانی کرنا پڑی۔ اچھا چلے چلتے ہیں پھر بابا جی کے پاس کے حضور، میں نے سیب کھایا تھا، میں نے اس کے بدلے پورا مہینہ باغبانی کر دی، اجازت ہے مجھے؟ کہا نہیں، میں نے تجھے کہا تھا ایک اور شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا شرط یہ ہے اگر تم اس کی معافی چاہتے ہو تو میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں میں بینائی کوئی نہیں، کانوں میں سماعت کوئی نہیں، قوت گویائی کوئی نہیں، ہاتھ نہیں، قدم نہیں، اپاہج ہے، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست کہا، سوچنے لگے ایک سیب کھانے کے عوض اتنی بڑی قربانی؟ کہا یا اللہ، میں حشر کی عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، اگر اس میں تیری رضا شامل ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہوا۔ حجلہ عروسی میں حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست داخل ہوئے تو اندر روشنی اتنی کہ چہرے منور پر آنکھ ٹک نہیں رہی، حسن ایسا کہ کمرہ روشن ہے، اور دمک ایسی کہ پتہ چل رہا تھا کہ خاتون جنت کی کوئی لاڈلی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دیکھ کے پلٹ آئے بابا جی کے پاس، میرا جن سے نکاح ہوا وہ تو نہیں اندر؟ وہ بچے جس سے تیرا نکاح وہی تو ہیں۔ کہا نہیں، آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں کی بینائی، وہ تو بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہیں، وہ تو حسینہ جمیلہ ہے۔ تو کہا بیٹا، جو میں نے تمہیں کہا کہ وہ آنکھوں کی بینائی سے معروم ہے، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ جو میں نے تجھے کہا کہ کانوں کی سماعت سے معروم ہے، انہوں نے کسی کی کبھی چغلی سنی نہیں، کبھی غیبت سنی نہیں، اور ہم چوک میں بیٹھ کے چغلی بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پھر صوفی کے ہم ہر عیب کے ساتھ عیب دار بھی ہیں اور لوگوں کے اندر باوقار بھی ہیں۔ حیرت ہے، آج کی اس محفل میں نے کچھ دعوت فکر پیش کرنا ہے، آپ کو اپنا سمجھ کر، آپ کو اپنے سے افضل سمجھ کر۔ حضرات، کہا اللہ یہ کرم کے فیصلے ہیں؟ فرمایا تو نے میرے عذاب سے بچنے کے لیے جو کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ ہم نے اس کے بدلے تیرے لیے کیا ہے۔ پنجابی کا ایک مقولہ ہے کہ جس قدر قربانی اس قدر مہربانی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں نا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے واسطے کیے جانے والا عمل، اور اگر نماز بھی لوگوں کے لیے تو بے فائدہ۔ حضرت میاں شیخ محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بہت پرانا شخص بڑی دیر سے جمعہ پڑھنے آتا، ایک مرتبہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی تو جمعے پہ نہ پہنچ سکا، نماز ہو گئی، تقریر نہ سن سکا، تو حضرت بابا جی سے، میاں جی سے کہنے لگا، حضور میں نے ایک مدت کئی سال ہو گئے آپ کی تقریر ابتدا سے انتہا تک سنی ہے، اور آج ناغا ہو گیا ہے، یہ قضا کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا غم نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے وہی آیت پڑھی، اسی کی ترجمہ، اسی کی تشریح، وہ جہاں زور لگاتے ویسا ہی۔ اور کسی نے کہا حضور اتنے بڑے اجتماع میں بھی وہی روب و دبدبا، وہی وقار، وہی تمکنت اور وہی انداز تخاطب و کلام، اور اس ایک کے لیے فرمایا پہلے بھی ایک کے لیے گفتگو کی تھی، اب بھی ایک کے لیے کی ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء متقی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ تہاڈی 5 ویلے تے ساڑی ہر ویلے، ایسا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی اگر پیر فقیر درویش لمبا جبہ، لمبی تسبیح، بڑی دستار پہن کر آپ کو راہ شریعت سے بھٹکانے کی ناپاک کوشش اور جسارت کرے، چٹک دو اور مصطفیٰ کی طرف لپک پڑو، اس لیے کہ شریعت مقدم ہے۔ حضرات گرامی، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جس بطن مبارک سے پیدا ہوئے، یہ وہ بیٹی ہے اور وہ والد جس نے سیب کا حفظ دیا۔ بتاؤ جس ماں کا تقوی یہ ہے، اس کے بطن مبارک سے عبدالقادر جیلانی پیدا نہ ہو تو کیا ہو؟
حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت با سعادت کے بعد وہ مشہور تذکرہ جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، آپ نے سنا ہے نا شاہ جی سرکار، آپ کی تو عمر بیت گئی اہل علم کو محبتوں کی سوغات بانٹتے بانٹتے، مرکزی میلاد کمیٹی کے عظیم الشان چیئرمین بھی ہیں اور مدنی میلاد کمیٹی۔ ویسے میں جانتا ہوں جو نبی پاک کا ہو جائے قدم قدم نبی پاک اس کی رحمتوں سے استقبال اور اس کی مہربانی اور عزت و وقار کو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے۔ حضرات میں اختصار کی کوشش کر رہا ہوں اور ناکام بھی ہو سکتا ہوں، نہیں سمجھے میری بات۔ اختصار میں کوشش ہی ہے، اگر کامیابی ہوئی تامی تو اڈے مقدر، جے ناکامی ہوئی دیتا نہیں۔ ہاں سبحان اللہ، آپ کے وقتی بڑے بلند ہیں، آپ خوش نصیب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی عام لوگ ہیں۔ اس حلقہ محبت میں جو داخل ہو گیا ہے وہ غوث اعظم کے اس گلستان میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا وصال، آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، آپ کی ماں کو آپ کی تربیت کی کتنی فکر تھی، کاش آج کی ماں کو بھی اتنی فکر ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم کو 17 سال کی عمر مبارک میں ایران کے شہر جیلان سے بغداد کی طرف روانہ کیا، بیٹا تیری ضرورت تیری ماں پوری کرے گی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آج جتنی علم کی ناقدری ہے شاید کسی دور میں ہو۔ آج ساری رات ہم بیدار رہتے ہیں مگر حلقہ درس قرآن سے محروم، قرآن کے فہم سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہم محفلیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو غفلت کی زندگی ہے اس میں پیچھے گزر آگے نبی پاک کی طرف چلتے چلے جائیں۔ محافل کا مقصود یہ ہے کہ ہماری گزری ہوئی خطا والی زندگی اس سے طائب ہو جائے، کوئی نعت دل پہ چوٹ کرے تو مدینے کی محبت اجاگر ہو جائے، کوئی قرآن کی آیت دل میں منور ہو جائے اور کوئی درس کا جملہ ایسا دل اور دماغ میں فٹ ہو جائے کہ زندگی پھر باقی ساری کی ساری قادریوں والی گزارنا نصیب ہو جائے۔ قادریوں والی زندگی کون سی ہے اس پر میں آخر میں گفتگو کروں گا۔ قادریوں والی زندگی صرف پٹکا قادری پہن لینے سے نہیں ہے، صرف نعرہ غوثیہ اور 11ویں کے ختم دلانے سے نہیں ہے۔ قادری وہ ہے جس کی نظر میں گنبد خضرا ہو، قادری وہ ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہو اور جس کے دل میں عشق نبی کا سرور ہو۔ حضرات ماں جی نے بھیجا 40 اشرفیاں تھیں، وہ بچپن میں بھی آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، وہ پیارے پھولوں سنا ہوئے نا، کتنی اشرفیاں تھیں بتائیں نا، کتنی 40۔ اب اماں جی نے قمیض کے اندر سی دی اور فرمایا کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ کیا فرمایا؟ کبھی زندگی میں مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو کسی سے ایسی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں جس کی رہنمائی آپ آج خود کر سکتے ہو۔ حضرات خدا اپنے فضل سے ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ ماں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا، 40 اشرفیاں لے کے قافلے کے ہمراہ روانہ فرمایا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، قافلہ لٹ گیا۔ ایک ڈاکو آیا، حضرت عبد القادر جیلانی غوث الثقلین سے پوچھا حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں۔ وہ مذاق سمجھ کے آگے چلا گیا، قافلہ لٹ گیا، سامان بصورت پہاڑ ڈاکو سردار کے پاس جمع ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ایک ایک سے اپنی رپورٹ لی، بتاؤ کس سے کیا نکلا؟ ایک نے کہا ایک بڑا جوان ہے کڑیل، جہاں اس کو دیکھا ہے اس سے روشنی پھیلتی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنا تخیل پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی خیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو کس طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ نے عطا کی ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو سیدان ہوئے گا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ مطمئن اور پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا، آپ کو تھکن تو نہیں ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم سادات کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس
وقت نہ لینے کی فکر نہ دینے کی فکر، سارے کھاتے بند. دکان پر بیٹھو تو دنیا کا حساب ہی حساب ہے، نماز نہیں تو تم حساب ہی. اس ویلے کسی کو حساب یاد ہے؟ نہیں یاد. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی یاد نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. میرے سنگیوں، اب ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے حضرت عبد القادر جیلانی کو پیش کیا گیا. آپ نے پوچھا کیا آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں کھولو. دبیس پردے سے کھولی گئی، 40 پوری ہوئی. کہا بچا سکتے تھے، چھپا سکتے تھے، چھپائی کیوں نہیں، بچائی کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ میری امی نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. اتنا اس جملے کا اثر ڈاکوؤں کے سردار پر پڑا، اس کی قلب کی کیفیت بدل گئی. حضرات، تقریر بھی کبھی کبھی بے تاثیر ہوتی ہے مگر کردار پر اسرار ہوتا ہے. کردار سے تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں، یا فقیر کی نظر سے، یا فقیر کے لگے ہوئے تیر کے شکار سے قلب روشن بھی ہو جاتا ہے، گناہوں سے انسان متنفر بھی ہو جاتا ہے. وہ آپ نے مشہور تذکرہ سنے، صرف اور صرف ہم تقریروں میں سن لیتے ہیں، لیکن کبھی غور کرنا. حضرات گرامی مرتبت حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فیضان لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ مسلمان کیے. حضرات علماء بتاتے ہیں، میں طالب علم ہوں، علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار نے بتایا ہے، حضرت بابا اجمیری نے بہت لمبی لمبی تقریریں کوئی نہیں کی، نہ جلسے کیے، بس جس کی طرف محبت سے دیکھ لیتے اسے مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر بنا دیتے. سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ڈاکوؤں کا وہ گروہ، اس نے کہا تو نے ماں کے جھوٹ کو، ماں کے حکم کو جھوٹ نہ بول کر آپ نے ماں کو راضی کیا ہے. پتہ چلا جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. آج در بدر پیران عظام کو ڈھونڈ کر ہم دعا لینے جاتے ہیں. میرا موقف ذرا جدا ہے. دربار پر جاؤ اعتراض نہیں، کسی پیر سے ملنے جاؤ اعتراض نہیں، لیکن سب سے بڑا پیر آپ کے گھر میں آپ کی ماں جی ہیں. سب سے بڑا پیر آپ کے گھر میں آپ کی ابو جان ہے. اور جس وقت تیرے باپ نے تیرے لیے جھولی پھیلائی تو تیرے وقت اور تقدیر کو تبدیل کر کے رب کا تجھے کامل بندہ بنانے میں یکسیر ہو جائے گی. اور اس طرح تیری ماں کی دعا تیرے لیے دنیا و آخرت کی بقا کے لیے کافی ہے. حضرات، بات نظر سے چلی ہے، تھوڑی سی نظر پر ہی گفتگو مکمل کیے دیتے ہیں. نظر کا تیر اتنا پیارا تیر ہے، جسے یہ لگ جاتا ہے پھر وہ براہ راست مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے. حضرات گرامی مرتبت، ایک مرتبہ سیرت رسول اعظم پر غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے تو اس میں سے ایک عیسائی اٹھا، کہنے لگا حضرت جی آپ اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے ہو، میں کچھ اپنے نبی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بولیے نا. کہا حضرت عیسیٰ روح اللہ، وہ تو پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو جاتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی ایسی معجزہ ہے؟ دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام نے فرمایا ہاں، اگر تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ معجزہ اس طرح کا ہے کہ نہیں، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں. عیسیٰ روح اللہ کے تمام معجزات قرآن میں مذکور ہیں. ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، تمام سابقین اولین و آخرین تمام انبیاء کرام کی تعظیم بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی رکھتے ہیں. سنو، مگر محمد رسول اللہ سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے ہیں. حضور پرنور علیہ السلام سارے نبیوں کے خاتم بن کر آئے ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو کہا اصرار نہ کرو، اگر اصرار کرنا چاہتے ہو کہ کوئی اس طرح کا معجزہ میں اپنے نبی کا تمہیں سناؤں تو فرمایا پھر مطابقت ہو جائے گی. نبی پاک کی شان اس طرح نہیں ہم بیان کرتے، میں ان کی آل کا پھول ہوں اور خوشبودار ہوں. ہم تمہیں تمہارے سوال کے جواب میں پوچھتے ہیں کہ تم میرے نبی کی شان معجزہ نمائی پوچھتے ہو کہ عیسیٰ روح پھونکتے تھے، زندگی دیتے تھے. تم بتاؤ کہ تم بغداد کے رہنے والے ہو؟ ہاں میں بغداد تھا. تو تمہارا پرانا بابا دادا بڑا کوئی آبا میں سے
بغداد کے قبرستان میں مدفن ہے؟ ہاں میرے ابا میں سے ہے۔ تو کہا آؤ ذرا قبرستان نہ چلیں، چلتے ہیں۔ سارا اجتماع قبرستان پہنچا، اس نے کوئی پرانے بابے کی اپنی قبر بتائی جس کو شاید کئی سو سال گزر گئے، تو آپ نے دستے ولایت رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ۔ وہ گویہ تھا، وہ گاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا، تو فرمایا تم میرے نبی کی شان پوچھتے ہو؟ یہ ان کے غلام کی شان ہے، خود اندازہ کر لے کہ میرے نبی کی شان کتنی ہو۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی مرتبت بات نظر کی ہے، گھرانہ سادات کا ہے، ذکر غوث اعظم کا ہے۔ آؤ اس ذکر کو اور منور کرنے کے لیے، منور صاحب بھی بیٹھے ہوں ماشاءاللہ، اور منور کرنے کے لیے حضرات گرامی مرتبت، رحمت عالم علیہ السلام کی ظاہری وقت میں ایک دور ایسا تھا، وہی دور کہ جب کسی کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، وہ سرے راہ بیٹھ جاتا، کوئی اس سے آ کے مسئلہ پوچھتا، وہ مسئلہ بتاتے تو مسئلہ بتانے والے کو روٹی کھلائی جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر سے بھوکے نکلے، خلیفہ اول، راستے میں بیٹھے، مسئلے بتائے، جواب عطا فرمائے، دعوت کسی نے نہ فرمائی۔ سوچا کہ اگر کوئی بھوکا دنیا میں کوئی کسی کو کھلائے نہ کھلائے، بے کسوں کا سہارا، بولو نا ہمارا نبی، آپ تھک چکے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی لنگر سادات ملنا ہے۔ اللہ غنی در مصطفیٰ پہ چلے گئے، رحمت عالم نے فرمایا اے ابو بکر کس طرح آنا ہوا؟ یا رسول اللہ بھوک نے ستایا۔ آپ نے کاشان کرم میں دیکھا تو کوئی شے نہیں موجود، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لیا، کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ بھوک نے، الجوع الجوع، بھوک۔ نبی دو عالم علیہ السلام بیٹھے تشریف، تو گھر تھا بھی نہیں، اور شان کیا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور شان کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، شان کیا ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اب اس در سے کوئی خالی جائے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، اور اپنے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ اپنے باغ میں تھے کھجوروں کے، اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے دروازے سے پوچھا کون ہے؟ پتہ چلا کہ کونین کے سلطان ہیں۔ اتنا بھی کرم ہوتا ہے، آپ تو پڑھتے رہتے ہو نا کہ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جی ہاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگر تم اپنے نبی کے قریب ہونا چاہتے ہو تو حضور پر اتنا درود بھیجو کہ آج بھی وہ کملی والے آقا کرم کمانے تجھے نہیں دیکھیں گے، اپنی شان کے مطابق اپنی رحمت کا دروازہ کھول کے تشریف لے آئیں گے۔ اس لیے کہ کرم کے لیے معیار نہیں ہے، نہ وہ صورت دیکھتے ہیں، نہ وہ قبیلہ دیکھتے ہیں، نہ وہ لباس دیکھتے ہیں، نہ تیری تجارت دیکھتے ہیں، نہ تیری وزارت دیکھتے ہیں، وہ تو تیرا دل دیکھتے ہیں۔ جس دل سے تو ان کی یاد میں محو ہو گیا ہے، اس دل میں اگر پاکیزگی ہو، اس دل میں اگر شریعت کی تابعداری ہو، اس دل میں اگر عشق نبی کا چراغ روشن ہو، تو مدینے کے تاجدار کے لیے تو کوئی دشواری نہیں کہ وہ ابھی کبھی جب چاہیں جہاں چاہیں مہربانی فرما دے۔ حضرات گرامی مرتبت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لے کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو نے بتا دیا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر نہیں دی، کوئی اطلاع نہیں ملی۔ آپ نے کھجوروں کے خوشے توڑے، جلدی جلدی دربار مصطفیٰ میں پیش ہوئے، اور آ کے دسترخوان پر کھجوریں پیش کی رحمت عالم علیہ السلام نے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بکری ذبح کی، اس کا سالن بنایا، سالن بھی بنایا اور کچھ کباب بھی بنائی۔ کیا بنایا؟ سالن اور نعمان شاہ جی، سالن اور کباب۔ اب دسترخوان سج گیا، لنگر کھانے لگے۔ دو عالم کے سلطان نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری، اے صدیق اکبر،
اے فاروق اعظم رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابھی کھانا نہ کھانا، آپ نے ایک روٹی پکڑی اور اس پر بوٹی رکھی، روٹی پر جی توجہ ہے نا، روٹی پر سالن رکھا اور فرمایا میری فاطمہ 3 دن سے فاقے سے ہے، پہلے فاطمہ کو روٹی دے کے آؤ پھر میں تناول کروں گا۔ آپ کو یہ کھیل اور تماشا اور یہ کوئی دنیا داری سمجھتی ہو؟ حضرات اسی گھرانے کے ایک اس وجود مسعود نے قرآن کی عظمت کی خاطر، اسلام کے عروج کی خاطر سارا گھرانہ کربلا میں کٹا کے بتا دیا ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے کوئی اور خون نہیں، مصطفیٰ کا خون کام آتا ہے۔ میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دو باتیں اور سنا کے اپنی گفتگو کو، 4 باتیں مگر مختصر، یعنی میں سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ بڑی حضرات ہم نے شاید ڈھول اور دھمال کو دین سمجھا ہے، ناراض نہ ہونا، دین سارے کا سارا مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی اور قرآن کے اندر پوشیدہ ہے۔ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتے کرتے مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کبیرہ ایک مرتبہ درس تصوف ارشاد فرمانے لگے تو آپ منبر پر بیٹھے تو 40 علماء موجود ہیں، 40,000 لوگ آپ کے اجتماع میں تشریف فرما ہوتے۔ آپ ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے نا، شاری قبلہ مجاہد شاہ صاحب اور جتنے سادات بیٹھے ہیں، میں اگر کسی کا نام نہیں لے سکا لیکن میں آپ کو آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں۔ میں حکم کی تعمیر میں یہاں بیٹھ گیا، اگر مجھے وہاں جوتوں پر بھی بٹھایا جاتا تو میں منبر سے بھی افضل سمجھتا۔ آپ لوگ سارے پیارے کے پیارے اور نبی پاک کے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات نبی پاک کو اپنی امت کتنی پیاری ہے، پیدا ہوتے امت کے لیے دعا، معراج پر گئے تو امت کے لیے دعا، دنیا سے وصال فرمائے تو امت کے لیے دعا، ہر وقت امت کی فکر غار ہیرا سے لے کے گنبد خضرا کے مقیم بننے تک امت کی فکر، اور امت اتنی بے فکر۔ حضرات دعوت فکر ہے۔ حضرت غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ منبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، اجتماع بہت بڑا ہے تو اچانک سے آپ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی منبر سے نیچے اترے تو مجلس میں ایک بزرگ آدمی جن کی داڑھی سفید ہے، اور جب آپ چونکہ منبر سے اٹھے تو آپ کی تقریم میں ساری مجلس اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شاہی قبلہ اس بابا جی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ساری مجلس کھڑی، حضرت غوث اعظم کھڑے، وہ بابا جی بیٹھے ہوئے، ان کی آنکھ لگی ہوئی، ان کے سامنے حضرت غوث اعظم کھڑے۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک سے وہ بیدار ہوئے، وہ جو بابا جی جن کے سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں، اب اچانک سے جب وہ بیدار ہوئے دیکھا کہ منظر بدلا ہوا، غوث اعظم منبر پر نہیں میرے سامنے کھڑے ہیں، مجلس ساری کھڑی ہے، ہاتھ باندھے عرض کی حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ اور میں تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے احترام میں کھڑا ہوں؟ نہیں، تیری آنکھ لگ گئی تو کملی والے تیری خواب میں نہیں آئی۔ فرمایا میں تو ان کے احترام میں کھڑا ہوں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، چونکہ آپ نے چھوٹی عمر میں سارے علوم مروجہ طے کر لیے تھے، بغداد میں فاقے کر کے آپ نے جنگلوں سے پتے کھا کر علم حاصل کیا ہے، اور آج مدرسے ویران ہیں، علماء کی وہ توقیر نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے صرف نعروں پر اتفاق کیا ہے؟ اگر قادری ہو، اگر غوث اعظم کے چاہنے والے ہو تو آپ بھی علم حاصل کرو، اپنی اولاد کو بھی دین کا عالم بناؤ، اس لیے کہ غوث اعظم نے بھی علم حاصل کیا ہے۔ آپ نے 40 سال آپ نے درس نظامی پڑھایا ہے، درس نظامی کہہ لو یا مروجہ علوم کہہ لو، آپ نے علم پڑھایا ہے، آپ نے قرآن پڑھایا ہے، آپ نے حدیث سمجھائی ہے، اور آج ہر وہ شخص ولی اللہ ہے جس کے آگے پیچھے 5 7 10 تالیاں اور دھمالے ڈالنے والے ہیں۔ حضرات ہم فقیر لوگ آج میں سادات کے اس گھرانے سے مرکزی میلاد کمیٹی، مدنی میلاد کمیٹی کی چیئرمین، اور آپ سچ کی طرف سے سوشل میڈیا پر میری گفتگو پورے ورلڈ پہ جا رہی ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں جو شریعت کا تارک ہے سنیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیر وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے، اور کامل پیر وہ ہے جس
کو وہ دیکھے تو اسے خدا یاد رہ جائے۔ صوفی وہ نہیں جس کا لباس متصوفانہ ہو، صوفی وہ ہے جس کا قلب تمام غلاظتوں کثافتوں سے پاک ہو کر جس کے دل میں نبی پاک کا اور خدا کا ڈیرا لگا ہوا ہو۔ حضرات گرامی مرتبت علماء ظاہر نے اعتراض کر دیا، علم نور بھی ہے، علماء بیٹھے، علم شاری قبلہ نور بھی ہے، مگر علم کسی وقت فتور بھی ہے۔ جس وقت عالم کے دل میں یہ خیال ہے میں چنگا ہو گیا، اس کو تو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، وہ جس وقت میں آئی نہیں برباد ہوا نہیں۔ اسی لیے کسی نے ہماری اچھی رہنمائی کی ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ چوک میں بیٹھ کر، ایک اکٹھ میں بیٹھ کر چغلی کرنا آسان ہے، غیبت کرنا آسان ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اس آسانی سے توبہ کرو۔ اور سچے راستے کیا ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر کرتے چلے جاؤ، جو تمہیں دیکھے اسے بھی نبی سے عشق ہو جائے، تیرا خلق بتائے، تیرا کردار بتائے، تیری خلوت بتائے، تیری جلوت بتائے، تیری محفل بتائے، تیری تجارت بتائے، تیرا لین دین بتائے کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب مجھے ایک شعر یاد آ گیا، باتیں دو ہی رہ گئی اور چند منٹ کی، اے میں کوئی 25 30 40 50 کوئی 150 منٹ کی بات رہ گئی ہو، سارے ہی خاموش ہو کے بیٹھے سننا چاہتے ہیں کہ گفتگو بند کر دی جائے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میرے لیے نہیں بیٹھے، آپ کو کسی اور نے اپنے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے لیے بیٹھے ہوتے تو تھک جاتے، آپ تو نبی پاک کے پیار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی مرتبت علماء ظاہر نے کہ وہ شعر سن لو کہ دانش مندو سنو حقیقت عرض فقیر کریندہ، جو کوئی آپوں چنگا ہوئے ہر نو پلا تکیندہ۔ اسی پر تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا لباس دیکھو، اس کی زلفیں دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کا کردار دیکھو، وہ دیکھو جی ایسے کرتا ہے وہ ویسے کرتا ہے، تو اپنی نبیڑتے نو ہور نال کی، تو گٹری سنبھالتے نو چور نال کی۔ کیا خیال ہے میرے دوستو؟ آؤ آج کی محفل میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدلنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا قاری بننا ہے، اس لیے کہ جس قاری قرآن نے نیزے کی نوک پر قرآن سنایا ہے، ہم ان کے نعرے لگا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، اعتراض نہیں، قرآن پڑھ کے بھی کربلا کے تاجدار کی بارگاہ میں احسال کر دیا کرو۔ علماء ظاہر تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا، ایک چھوٹی سی عمر میں عبدالقادر جیلانی، جس کو دیکھو اسی کا دارہ، جس کو دیکھو اسی کی سنگت، جس کو دیکھو اسی سے محبت، کس مکتب میں پڑھا ہے؟ معترضین کا کام ہے اعتراض کرنا، تنقیص کرنا، تنقید کرنا آسان، اور کسی کی عظمت کا اقرار کرنا یہ ذرا مشکل ہے، یہ ذرا دشوار ہے۔ جس کا قلب روشن ہو جائے پھر وہ ہر کسی کو خود سے بہتر سمجھتا ہے۔ پیارے شاہ جی قبلہ ایسے ہی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر جب علماء ظاہر نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ بغداد چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں اپنا ڈیرا لگاؤں گا۔ حضرت غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ یہ جہاں چھوڑ کر، آپ یہ جنگل نہیں، آپ یہ منگل چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤں گے تو پھر یہ جو علماء ظاہر ہیں یہی اپنے ترے اور اپنی دستاریں چمکائیں گے اور اپنا روب جمائیں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ عبدالقادر جیلانی تو اس قابل ہی نہیں تھے ہمارے سامنے بیٹھ سکتے۔ آپ نے فرمایا مریدین سے تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے ذرا بات ہو جائے، ان سے ذرا کلام ہو جائے، کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی نجی نشستوں کو بھی، اور علماء جلدی جلدی کسی صوفی دی مجلس سے جاندے بھی نہیں، تو یہ اس لیے آپ کے پاس نہیں آئے۔ تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا مدرس قائم ہو جائے، ایک ملاقات ان سے ہو جائے، یہ جو سوال کریں آپ ان کے جواب دے دیں۔ مجلس سج گئی، بغداد کے نام پر بڑے بڑے علماء، بڑے جن کی القابات ہیں، آپ تو القابات ہی رہ گئے۔ جب تک کسی کو شیخ طریقت اور نائب غوث اعظم نہ کہا جائے تو صوفی صوفی نہیں نظر آتا۔ حیرت ہے، افسوس ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آؤ اپنے نفس کی اصلاح کر کے اپنے رب کے لیے زندگی بسر کرو۔ ہاں حضور نے فرمایا جس کا ان صلاتی، میری حضور کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اور ہم ذرا غور کریں کہ نماز کس کے لیے؟
ہم ذرا غور کریں کہ محفلیں کس کے لیے، ہم ذرا غور کریں کہ ہمارا لینا دینا کس لیے، صدقہ کس لیے، خیرات کس لیے، کسی غریب کی غریب پروری کس کے لیے، اور ہمارا سر پہ دست شفقت یتیم کے سر پہ رکھنا کس کے لیے۔ اگر مصطفیٰ کے لیے ہو تو مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر دل میں سنبھال کر لے کے جانا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوئی۔ اللہ غنی۔ علماء ظاہر کٹھے کیے گئے تو حضرت غوث الثقلین آپ بڑے باروق، بڑے حسین جمیل ہیں، تشریف لائے، مصلی خالی تھا، تشریف فرما ہوئے تو سب کو سلام کر کے ماشاءاللہ منور صاحب نے بھی لائیو چلایا ہوا ہے، جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں کمی کوتاہی ہو تو اللہ کے لیے معافی، اور جو گل جڑی چنگی لگی انہوں دن سے سنبھال کے تقدیر تبدیلہ خود بخود اپنے آپ کے فیصلے کرتے چلے جاؤ، اپنے مفتی جلدی جلدی خود بن جاؤ، کوئی فیصلے تمہارے کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ قیامت کے دن سے ڈر کر آج ہی حضور کے ہو کے زندگی گزار لو۔ آج ہی نبی پاک علیہ السلام منزل مصطفیٰ جان رحمت ہے، پیر منزل نہیں ہے۔ اور آج میں بڑے وثوق سے اور بڑے اطمینان سے اور بڑے کرم نوازی کی خیرات لے کر، مجھے پتہ ہے کہ میرے سر پر اس وقت سایہ سادات کا ہے، میں ببانگے دہل کہنا چاہتا ہوں، منزل پیر نہیں ہے، منزل مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ ہے۔ پیر رہنما ہے، پیر استاد ہے، یہ تزکیہ کرتا ہے، اور اپنے گرد طواف نہیں، خانہ کعبہ کے گرد طواف کا تمہیں طریقہ سکھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ۔ برادران اسلام، علماء کو سلام کیا، مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، ایک کی طرف دیکھا، فرمایا کوئی سوال کرنا چاہیں حضرت آپ؟ میں تو جب تک غوث اعظم نہیں آئے تھے نا شاہ جی، اس سے پہلے تک کا گفتگو کا کلام یہ تھا، ابھی عبد القادر آئے نا یہ نوجوان، میں ایسا سوال دقیق کروں گا، گرائمر کا ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ گرائمر کی یہ الفبے نہیں جانتا ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میں ایسا فلسفہ پوچھوں گا، ایسی منطق اور ایسا اصول اور ایسی حدیث اور ایسا باریک دقیق بالتحقیق ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ عبد القادر جواب نہیں دے سکیں گے۔ وہ اپنے علم کے گھمنڈ میں تھے، تکبر چنگا نہیں کسی بھی شہدہ، مال کا تکبر بھی برا، علم کا تکبر خمار برا، عمل اور تقوی کا خمار برا، ہر شے کا تکبر صرف اللہ کے لیے، کبریائی صرف سب کہو اللہ کے لیے، کبریائی صرف ہاتھ کھڑا کر کے کہو، یہ توحید بیان ہو رہی ہے، کبریائی صرف اے اللہ تو دیکھ ہم تیری وحدہ لا شریک ہونے کی آج پھر سے تجدید کرتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ عبادت صرف، کبریائی صرف، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی نظر توجہ کرم نوازی فرمائی تو پوچھا کوئی سوال کرو، تو ایک نے کہا کہ تو پوچھ، تو اس نے کہا تو پوچھ، کہا کیوں کہہ رہے ہو آگے آگے، کہا میرا تو سارا علم ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، فرمایا وقت نہ ضائع کرو، آپ تشریف فرما ہوئے، واپس جانے لگے، دروازے پر گئے، علماء ظاہر جو تھے، جو خمار میں تھے، جو گھمنڈ میں تھے، جو متکبر بنے ہوئے تھے، اب کچھ سوال کرنے کو باقی نہ رہا، علم پاس نہ رہا، علم نے دوستی نہ کی، کیونکہ علم وہیں ٹھہرتا ہے جہاں عجز ہوتا ہے، علم وہیں تکیہ کرتا ہے جہاں انکساری ہوتی ہے، علم وہیں منور ہوتا ہے جہاں خدا کے محبوب کی رضا ہوتی ہے، جہاں کملی والے کی رضا کے ساتھ ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، وہاں علم بھی رکتا ہے، وگرنہ فنکار فن۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی سکولر اسلامیات پر ادر کنٹریز میں عیسائیوں نے بھی بہت اسلام پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ پتہ چلا صرف علم کمال نہیں ہے بلکہ نبی پاک کے در کی گدائی کمال ہے، ان کے در کی آشنائی کمال ہے۔ یاران محبت و طریقت، آپ نے فرمایا وقت ضائع نہ کرو میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے سب نے کہا کہ تم جسے بھیج رہے ہو، جسے تم معمولی سمجھ رہے تھے، یہ تو کوئی نبی پاک کی آل کا غیر معمولی پھول ہے، کیا کریں؟
آپ پکڑو قدم. سب نے قدم پکڑے. حضور معافی بھی دے اور کرم نوازی بھی فرمائے. آپ نے وہ توجہ فرمائی جس کے لیے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آپ نے توجہ فرمائی, ان علماء کا علم واپس لوٹایا اور عاجزی کا سبق پڑھا کر اپنے غلاموں میں ان کو شامل کر لیا. حضرات میں آخر پر دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج میری تقریر کا خلاصہ سمجھا جائے, اور میں بڑے ادب سے سادات کرام کے علاوہ سادات کرام کی خدمت میں دعا لینے کے لیے اور آپ تمام کی خدمت میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ بھی دعا لینے کے لیے. حضرات نمازیں کتنی فرض ہیں جی؟ اور اگر محفل اور 2 گھنٹے چلی تو فجر پڑے گا کوئی؟ اللہ ماشاءاللہ. میں سب کی بات نہیں کرتا, میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں, میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں محفل کا دورانیہ اتنا مختصر اور جامع رکھا جائے کہ محفل کی نورانیت اور مرکزی میلاد کمیٹی, مدنی میلاد کمیٹی کے چیئرمین کا آج کا نہیں پرانا یہی دستور ہے, یہی یہ سبق ہمیں پڑھاتے آ رہے ہیں کہ محفل کی نورانیت اس قدر, روحانیت اس قدر ملے کہ پچھلی رات کے تہجد کے نفل نصیب ہو جائے, تہجد کا نشہ نصیب ہو جائے. عمل نہ ہو, علم و باج, پہلے علم ہے, علم و باج کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ ہو. اور پھر علم ہو تو عمل نہ ہو, تو پھر تو وہ یہ ہے کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط, خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. پتہ یہ چلا علم, عمل, تقوی, اخلاص, خشیت. جناب امام غزالی نے یہ ترتیب بتائی ہے خدا کی دوستی کے لیے علم ضروری, پھر اس علم پر عمل ضروری. علامہ اقبال بھی بولے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی یہ اپنی فطرت میں. علم, پھر عمل, پھر تقوی, پھر اخلاص, پھر اللہ سے ڈرنا. ایسا نہ ہو کہ نمازی بن جاؤ اور بے نمازی کے بارے میں باتیں شروع کر دو. ایسا نہ ہو کہ قرآن کے قاری بن جاؤ. ایسا نہ ہو عالم ہو جاؤ اور دوسرے کو جاہل سمجھنا شروع کر دو. ایسا نہ ہو تقوی ہو اور کسی گنہگار کو گنہگار سمجھنا شروع کر دو. حضرات کسی کو نہ گنہگار کہا کرو, کسی کو گنہگار نہ سمجھا کرو, اس لیے کہ پروردگار اس گنہگار پر جب رحمتوں کی خیرات بانٹتا ہے پھر اس کے سارے گناہ نظر کرم سے, اس کی رحمت سے نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے. پھر وہ مقام اولیاء اور مقام قرب خدا پہ چلا جاتا ہے. نمازیں 5 فرض ہیں, پابندی سے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں, اس لیے کہ ہم قادری ہیں. اور غوث اعظم نے 40 سال, یہ میری گفتگو کی آخری جملے. پیارے نقیب محفل, میرے سنگیوں, پیارے ساؤنڈ والے ساتھی, اکثر محفل میں یہ جو سٹیج اور ساؤنڈ اور لائٹنگ والے ہوتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں ساڑھے واسطے تھوڑے یہ محفل تقریر سننے والے واسطے کرنا واسطے. خطیب صاحب نے حضرات نہیں, میں اس مجلس میں جو آیا ہے ایک ایک کو اپنے سے افضل بھی سمجھتا ہوں, اپنے سے اشرف بھی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ نبی پاک کا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تو خدا کی نظر میں محبوب بھی ہو گیا ہے, مقبول بھی ہو گیا. کوئی عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سادات کی اس محفل میں, بڑے خوش نصیب ہیں آپ. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کی ہے. سبحان اللہ. کتنے سال؟ ہم رمضان میں قرآن نہیں پورا کرتے تو جس کی 11ویں کھاتے کھلاتے ہو سن لو. میرے سنگیوں تے بیلیوں, بہت دور حضور شاہ جی کی آستانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے احباب, اور یہ کرسیوں پر جلوہ افروز میرے سنگی, اور اسٹیج سے لے کے ہر جگہ تک یہ ویڈیو بنانے والے ساتھی سب سنو. حضور غوث اعظم روزانہ بلا ناغہ 15 سال آپ روزانہ ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا ہے. پورا قرآن روز پڑھنے والے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ. اور حضرات کربل کے قاری کی بات نہ سناؤ, 72 انفاس پیش خدا کرنے کے بعد وقت شہادت آیا تو کافر کو بھی پتا چل گیا کہ میں جس کا سر کاٹنے آیا ہوں یہ تو سر خدا کو دے چکا. سر سجدے میں کٹوا کر جناب حسین علیہ السلام نے امت سے یہ تقاضا کیا ہے کہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, نماز ہے, نماز ہے.
پھر جب سر حسین سر بازار مصر میں نیزے شام میں نیزے کی نوک پر لے جایا جا رہا تھا، ایک بابے نے دیکھا، فرمایا آسمان تو سرخ ہے، کربلا میں شہادتوں کے بعد تو ویرانہ ہی ویرانہ ہے، سناٹا ہی سناٹا ہے، یہ قرآن کا قاری کون ہے اور قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس بابا جی نے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا، تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا کہ جس میں اقدس سے سر حسین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کٹ چکا ہے، مگر قرآن پڑھ رہا ہے، مگر قرآن کی تلاوت جاری ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ آج میں سادات کی اس مجلس میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کے عرض کرتا ہوں کہ وہ ساتھی جو آج یہ عہد کرے کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اگر بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ پر عہد کر لو، اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضرات میرا آپ سے سوال ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ رزق دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، بیماروں کو بیماریوں سے شفا دینے والا، اور تیرے قلب کی کیفیت پر نور نازل کرنے والا، اور تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ سے دوستی کا بہترین طریقہ وہ ہے جو جناب حسین نے بتایا ہے، جو جناب غوث اعظم نے فرمایا ہے، اور صرف فرمایا ہی نہیں، تقریر کرنا آسان ہے، میری طرح گرج لینا آسان ہے حضرات، مگر 15 سال روزانہ قرآن تلاوت کرنا یہ غوث اعظم کی شان ہے، اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، ساری رات کی شب بیداری، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بڑی 11ویں شریف کی برکتیں کل امت رسول کو اس انداز سے عطا فرمائے۔ عقیدہ درست رکھو، علم پر عمل کرتے چلے جاؤ، پیشانیوں کو سجدوں میں جھکا، اور درود و سلام کی کثرت کرو تاکہ قیامت والے دن قرب رسول نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔